الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین اکرام، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مقدس جماعت میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب کبھی تذکرہ ہوتا ہے تو ان کو اس اختلاف کے ضمن میں یاد کیا جاتا ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا. اور پھر اس کو اتنا زیادہ مشہور کیا گیا کہ ان کی دوسری خوبیاں، ان کے دوسرے اوصاف حمیدہ، ان کی دوسری صفات، یہ سب اس کی وجہ سے چھپ گئی. اسی لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت، ان کی زندگیوں کے بارے میں تو ہم سنتے ہیں، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ سے متعلق ہو سکتا ہے کہ ہم نے بہت کم سنا ہو یا آج تک سنا ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے 5 سال پہلے، آپ کے نبی بننے سے 5 سال پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی. اور پھر آپ کو آپ کے ماں باپ کی طرف سے بچپن ہی سے خاص تربیت اور خاص توجہات حاصل تھی. مکہ مکرمہ کے اندر جہاں پر لوگوں کی اکثریت پڑھنا لکھنا نہیں جانتی تھی، ایسے ماحول میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنا لکھنا ان چیزوں سے واقف تھے. اور پھر فہم و فراست کے اندر بچپن ہی سے آپ کے اندر سرداری اور امارت کے آثار نمایاں رہتے تھے. ایک مرتبہ آپ کے والد نے آپ کو دیکھ کر کے یہ کہا کہ مجھے اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ
اپنی قوم کا سردار بنے گا۔ وہاں پر ان کی والدہ بھی موجود تھی۔ انہوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کیا صرف ہماری قوم کے؟ اگر یہ پورے عرب قبائل کا سردار نہ بنا تو میں اس پر روؤں۔ آپ کے اندر سرداری کے، امارت کے اور ذمہ دار ہونے کے جو نشانیاں، جو علامات ہوتے تھے وہ بچپن ہی سے آپ کے اندر ظاہر تھے۔ اور پھر چونکہ لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام لانے کے بعد میں بہت زیادہ ساتھ رہنے کا موقع بھی ملا۔ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے مدینہ منورہ سے چل کر کے مکہ مکرمہ آئے تھے اور مقام حدیبیہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح کا معاہدہ کرنے کے بعد واپس تشریف لے گئے تو اسی وقت میں مسلمان ہو گیا تھا، لیکن چونکہ بچے تھے اور ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر میں اپنا اسلام ظاہر کروں تو پھر مجھے پریشانیاں جھیلنی پڑیں گی، اور گھر کی طرف سے بھی یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اگر تم مسلمان ہو گئے، مدینہ منورہ جائیں گے تو گھر کی طرف سے جو ضروری خرچہ تم کو دیا جاتا ہے وہ بھی بند ہو جائے گا۔ انہی خدشات کی وجہ سے وہ اپنے اسلام کو چھپائے رکھے تھے۔ لیکن جس وقت ان کے والد ابو سفیان فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے اور ان کے اعزاز کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جو آدمی ابو سفیان کے گھر میں چلے جائے وہ مامون ہے، اس کو بھی امن دیا جاتا ہے۔ جس وقت ان کے والد نے اسلام کو ظاہر کیا، اسلام قبول کیا، انہوں نے بھی اپنے اسلام کا اظہار کر دیا۔ اسی وجہ سے جس وقت میں مسلمانوں کے ساتھ غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، تو مکہ مکرمہ کے جو نوجوان تھے، بڑے لوگ تھے، وہ سب مسلمانوں کے خلاف مقابلے کے لیے آئے تھے، حتیٰ کہ ابو سفیان بھی مقابلے کے لیے آئے تھے۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں چونکہ اسلام کی شعاعیں روشن ہو گئی تھیں، اسی لیے اپنے اسلام کا اظہار چونکہ نہیں کرے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمانوں سے مقابلے کے لیے احد میں نہیں آئے، بدر میں نہیں آئے، کسی اور موقع پر وہ مسلمانوں کے مقابل کھڑے نہیں ہوئے۔ جب اسلام کا اظہار کر دیا اور تعلیم یافتہ تھے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اکثر رہا کرتے تھے۔ سب سے زیادہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر دوسرے نمبر پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کاتبین وحی میں سے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم کی جو بھی آیت نازل ہو جاتی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لکھتے، یا پھر دوسرے جو کاتبین وحی ہوتے وہ اس کو لکھ لیا کرتے تھے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار یہ کاتبین وحی کے اندر ہوتا ہے، قرآن کریم کے لکھنے والے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے ہی غزوات کے اندر انہوں نے شرکت فرمائی۔ ابو سفیان اسلام لانے کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، اسلام لانے سے پہلے میں کفار کی طرف سے مسلمانوں کے مقابلے میں آ کر لڑائی کرتا تھا، اب آپ مجھے جہاد کے اندر شرکت کی اجازت دے دیجیے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاد کے اندر شرکت کیا کرو۔ پھر ان کے والد اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضرات ہی کئی ایک غزوات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ چلا گیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ چلا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور میں لوگوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ برائی بیان کی تو آپ نے ان کی طرف سے دفاع فرمایا اور یہ کہا کہ تم اس نوجوان کی برائی کیوں کرتے ہو جس کے بارے میں خوبیاں بہت ساری اور جس کے پاس کبھی کوئی چیز موجود ہو تو اس کی خوشی اور اس کی رضامندی کے بغیر اس کو لیا نہیں جا سکتا، وہ اتنا غیور اور اتنا شجاع و بہادر ہے، اور اگر تم کوئی ایسی چیز جو اس کے سر پر ہو وہ لینا چاہتے ہو تو تم کو اس کے قدموں پر پہنچنا پڑے گا۔ ایسی ایسی خوبیاں، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ان کی تعریف کے اندر یہ بات فرمائی تھی کہ تم قیصر و کسریٰ ان کی بادشاہت اور ان کی سیاست پر تعجب کرتے ہو، حالانکہ تمہارے اندر معاویہ موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے فرمایا تھا کہ تمہیں ایک زمانے کے اندر امارت سونپی جائے گی۔ اللہ کے رسول کے زمانے ہی کے اندر ان کو یہ بات پتہ چل گئی تھی اور ان کو معلوم تھا کہ اس کے ذریعے سے ان کو آزمایا جائے گا۔ وہ خود کہا کرتے تھے کہ مجھے امارت اور سلطنت ملے گی اور اس کے ذریعے سے میرا امتحان لیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کو پیشن گوئی کے ذریعے سے بتا دیا تھا۔ یہ تو اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک شام کا گورنر اپنی خلافت کے اندر متعین فرمایا، اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنروں کے منتخب کرنے کے اندر بڑے محتاط، صرف ایسے آدمی کو گورنری کے عہدے پر متعین فرماتے جس پر پورا بھروسہ، کامل اعتماد و یقین ہو کہ یہ آدمی اس عہدے کے لائق اور قابل ہے، صرف اسی کو تعیین کی جاتی۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک شام کا گورنر بنا کر کے بھیج دیا۔ پوری خلافت کا زمانہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی گورنری کی ذمہ داری سنبھالتے رہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ اس زمانے کے اندر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ان کے عہدے پر باقی رکھا، اور ساتھ میں جو اطراف کے علاقے تھے وہ بھی اور بڑھا کر کے ان کے تحت کر دیے تاکہ وہ ان سارے علاقوں کو بھی سنبھالے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے گزرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی، اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شام کے گورنر ہے ان کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ لوگوں نے شہید کر دیا تھا، قصاص لینے کے سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف ہوا، اور دونوں کی منشا دینداری تھی۔ یہ بھی دین کی بنیاد پر ان سے اختلاف کر رہے ہیں اور اس طرف والے بھی دین کی بنیاد پر ان سے اختلاف۔ ان کا آپس کا اختلاف ہماری طرح کسی عہدے کے حاصل کرنے کے لیے، کرسی کو پانے کے لیے، مقام و مرتبہ مل جائے اس لیے نہیں تھا، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اور دین کا نظام قائم کرنے کے لیے دونوں طرف سے نیک نیتی تھی۔ اسی لیے اختلاف کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے تھے کہ تم ان کی سرداری کو، ان کی گورنری کو برا مت سمجھو، اس لیے کہ اگر تم نے معاویہ کو کھو دیا تو پھر تمہارے سر تمہارے مونڈوں اور شانوں سے ایسے گریں گے جیسے کہ حنظل کا پھل اپنے درخت سے ٹوٹ کر کے گر جاتا ہے۔ اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کی برائی سے منع کرتے تھے، بلکہ ایک دوسرے کے حق میں تعریف کے کلمات
اختلافات اس طرح ہوتے ہیں، ہمارے معاشرے کی طرح نہیں کہ اگر کسی سے تھوڑی بہت انبن ہو جائے تو بس زندگی بھر اس کی برائی کرتے ہوئے، نہیں، وہ صحابہ تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، اسی لیے اختلافات کے باوجود ان لوگوں نے ایک دوسرے کی برائی نہیں کی، بلکہ ایک دوسرے کے حق میں تعریف کے کلمات وہ لوگ ہمیشہ کہا کرتے تھے۔ اور پھر یہ تو دینی معاملات، دنیاوی امور کے اندر بھی وہ بہت زیادہ آگے بڑھے ہوئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں معاویہ کے علاوہ سرداری اور امارت کے لیے اس کے لائق کسی کو نہیں سمجھتا۔ ابن عباس حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرداری کے سب سے زیادہ لائق ہے۔ دنیاوی میدان کے اندر بھی آگے، دینی میدان کے اندر بھی آگے، یہ مقام ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایک علاقہ تھا جزیرہ قبرص، اس کا نام تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس علاقے پر نظر تھی، اس لیے کہ بڑا زرخیز تھا، بہت زیادہ خوبصورت تھا، اور مصر اور ملک شام کی حفاظت اس وقت تک ممکن نہیں تھی جب تک کہ وہ علاقہ اپنے تحت نہ کر لیا جائے۔ اسی لیے بار بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج کشی کرنے کی اور اس علاقے کو فتح کرنے کی اجازت طلب کرتے تھے، لیکن چند مجبوریوں کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت نہیں دی۔ اب اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور آیا، بار بار کہتے رہے، اصرار کرتے رہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی، اور پھر اس علاقے کو فتح کرنے کے لیے انہوں نے سمندری فوج تیار کی، کشتیوں اور جہازوں کے ذریعے سے، بادبانی کشتیاں اور مختلف قسم کی جو کشتیاں تیار ہو سکتی تھی فوج کے لیے، وہ سب کچھ تیار کیا، اور پھر اس کے اندر سوار ہو کر کے ان علاقوں تک پہنچے، اور ان فوجوں کے ذریعے سے جو سمندر کے اندر چلتی تھی کئی ایک علاقوں کو فتح کیا، اور ان کے بارے میں جو اسلام کے اندر اسلامی سب سے پہلا لشکر، جو فوج سمندر کے اندر چل کر کے علاقوں کو فتح کرے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر یہ بات فرما دی تھی کہ میری امت کے وہ افراد جو پہلا لشکر سمندر کے ذریعے سے چلے گا، کشتیوں میں جا کر کے علاقوں کو فتح کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ تو یہ جنہوں نے تیار کیا اس فوج کو، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی لفظشوں سے درگزر فرما کر ان پر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ اسی لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو پہچاننا چاہیے اور اس کو جاننا چاہیے۔ ان کے خلاف میں اپنی زبان کا غلط استعمال، ان کی غیبت، ان کی برائی اور ان کو برا سمجھنا، دوسرے صحابہ کے مقابلے میں ان کو کم رتبے والا سمجھنا، یہ ہماری ہی نادانی اور اپنی آخرت کو خراب کرنے کے مترادف ہے۔ اسی لیے ان چیزوں سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قائم ہو گئی، وہ امیر بن گئے اور بادشاہ کے طور پر مسلمانوں کے متعین ہوئے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو جہاد مسلمانوں کا چلتا تھا، مسلمانوں کی جو ساری توجہ دوسرے علاقوں تک پہنچ کر اسلام کے جھنڈے کو لہرانے کی ہوا کرتی تھی، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اختلافات کی وجہ سے وہ سلسلہ موقوف ہو گیا تھا، رک گیا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کے قائم ہونے کے بعد دوبارہ جہاد کا سلسلہ شروع ہوا، بہت سارے علاقے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر اثر آئے، اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ انصاف ایک مرتبہ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے انصاف کا تذکرہ چھڑ گیا، لوگوں نے ان کا تذکرہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ اگر تم معاویہ کے زمانے کو دیکھ لیتے تو تم جان جاتے۔ لوگوں نے پوچھا کہ ان کے
بردباری کو، ان کی درگزر کرنے کو جان جاتے؟ انہوں نے بتایا نہیں، بلکہ ان کے انصاف کو، ان کے عدل کو تم جان جاتے۔ اور اسی طریقے سے ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر تم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کو دیکھتے کہ اس کے اندر کس طرح انصاف قائم تھا، کس طرح لوگوں کے اندر امن و امان قائم تھا، تو تم یہ کہتے کہ یہ آدمی جو خلافت کر رہا ہے یہی مہدی ہے۔ اتنا امن و امان انہوں نے دنیا کے اندر، اپنی حکومت کے اندر انہوں نے قائم کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ان کے ساتھ تھی۔ کئی ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دی تھی، اور پھر وہ اپنی رعایا کے ساتھ میں بہت زیادہ ہمدردی، بہت زیادہ محبت، ان کی رعایت کرنا، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا اور فوراً اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرنا۔ ایک مرتبہ ایک عام فوجی اپنے گھوڑے پر سے گر گیا اور اٹھ نہیں پا رہا تھا، اس نے مدد کے لیے آواز دی تو سب سے پہلے فوج کے اندر سے آگے بڑھ کر کے اس کے ہاتھ کو تھامنے والے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حالانکہ یہ اپنی فوج کے سپہ سالار ہے، سب سے بڑے عہدے والے ہیں، لیکن اتنی زیادہ سادگی ان کے اندر۔ ایک مرتبہ اپنے بازار کے اندر، ملک شام کے اندر چل رہے ہیں، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ یہ حکمران جو سارے مسلمانوں کے انتظام کو سنبھالنے والے ہیں، ان کا لباس ایسا ہے کہ اس کے اوپر پیور لگے ہوئے ہیں۔ تو اتنی سادگی کے ساتھ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی گزاری۔ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اسلام لانے کے لیے آئے، وہ بڑے شہزادے تھے، بادشاہ کے بیٹے تھے۔ جب حضور کے پاس پہنچ کر کے اسلام لائے، کچھ دن وہاں پر ٹھہرے رہے، جب واپس جانے لگے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جا کر کے ان کو رخصت کر کے آ جاؤ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اونٹ کی رسی پکڑ کر کے چل رہے ہیں۔ دھوپ بہت تیز تھی، دوپہر کا وقت تھا، پیر جلنے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ آدمی تو اونٹ پر سوار ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے بھی سوار کر لو۔ انہوں نے، چونکہ وہ ایک شہزادے تھے، انہوں نے اپنے شان کے خلاف سمجھا کسی ایک عام آدمی کو اپنے پیچھے سوار کر لینا۔ حالانکہ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ مکرمہ کے سردار کے بیٹے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے ساتھ میں سوار نہیں کیا، پیدل چلتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ کم سے کم اپنے جوتے تو نکال کر دے دو تاکہ گرمی سے بچ جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ میرے جوتے بھی تم پہننے کے لائق نہیں ہیں، تم میرے اونٹ کے چھاؤں میں، اس کے سائے میں جو چل رہے ہو، تمہارے اوپر یہی میرا احسان ہے۔ یہ زمانہ تو چلا گیا، رخصت کر کے آ گئے۔ اس کے بعد چاروں خلفاء کا زمانہ چلا گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بادشاہ بن گئے، حکمران بن گئے، اس وقت میں وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کچھ ضرورت لے کر کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں آئے اور اپنی ضرورت پوری کر لی۔ اس کے بعد جب وہ جانے لگے تو ان سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا کر کے کہا کہ وہ وقت تمہیں یاد ہے جس وقت تم نے مجھے چپل دینے سے بھی منع کر دیا تھا اور اپنی اونٹ پر بھی سوار نہیں کیا تھا؟ اس کے بعد میں ان کو معاف کر دیا، کوئی بدلہ نہیں لیا کہ اب میں طاقتور ہو گیا ہوں تو تم سے بدلہ لیا جائے گا۔ اس قدر عفو درگزر کا، دوسروں کے ساتھ رحیمانہ معاملہ کرنے کا یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی۔ مسلمانوں کو ان کی حکومت سے بہت زیادہ فائدہ پہنچتا رہا اور انصاف لوگوں کے اندر بڑھتا رہا، یہاں تک کہ 78 سال کی عمر کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں بھی ان نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، اپنی زندگی کو بھی ایسی ہی مثالی بنانا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے دوسرے دیکھ کر کے اسلام کے قریب ہوں اور وہ بھی اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر کے اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے۔